السلام علیکم ناظرین محترم دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں سمیت کہیں جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا اللہ آسمان سے کانا اتار سکتا ہے؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ تو انہوں نے کہا، ہم تو صرف اپنے ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر رہے تھے تاکہ ہم اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور اپنے ایمان کی طاقت کو بڑھائیں، اور وہ لوگ جو کفر پر ہے وہ بھی ایمان لائے۔ یہ سن کر اللہ کی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار تاکہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق بن جائے۔ بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو عالم غیب سے ایک آواز آئی، اے عیسیٰ، تمہارے پروردگار نے تمہاری یہ دعا قبول فرمائی ہے، لیکن اس دسترخوان کے اترنے کے بعد اگر ان لوگوں نے خیانت کی تو ان پر ایک ایسا عذاب نازل ہوگا جو آنے والے نسلوں کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ اور کچھ ہی دیر میں آسمان سے فرشتے ایک دسترخوان لے کر آئے جس میں طرح طرح کے کھانے موجود تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ آسمان سے مچھلی اور گوشت اترا تھا، اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے وہ دسترخوان کو دیکھا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا یہ دسترخوان دنیاوی کھانوں میں سے ہے یا آسمانی؟ تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ دسترخوان نہ دنیاوی کھانوں میں سے ہے اور نہ ہی آسمانی، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ابھی ایجاد فرمایا ہے۔ اور پھر آپ فرمانے لگے، خوب پیٹ بھر کے کھاؤ، مگر اس میں ذرا برابر بھی خیانت نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے ذخیرہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آ پہنچے گا۔ مگر افسوس، وہ لوگ اس کھانے میں بھی خیانت کرتے ہیں اور کل کے لیے چھپانا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی رات کو کھانا کھا کر سب سو جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے، اور جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ان میں سے کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے ہیں اور ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اللہ سے دعا کی، اور 3 دن بعد وہ لوگ مر کر اس دنیا سے فنار ہو گئے۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنی کتاب یعنی قرآن پاک میں بھی محفوظ کر رکھا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی فرما بردار لوگوں میں شمار فرمائے۔ آمین۔